الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، بندے مومن کے لیے کبھی کبھی ایک بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ نیک کاموں میں اس کی طبیعت نہیں لگتی، آمادگی پیدا نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتا ہے آدمی تو وساوس کا شکار رہتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس میں اخلاص کے ساتھ نہیں کر پاتا۔ بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخرت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، دنیا زیادہ اہم ہے ہمارے نزدیک۔ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے مال، ہمارے اسباب، ہماری تجارت، ہماری کیریئر، یہ ساری چیزیں آخرت اور جنت سے زیادہ ہم کو اچھی اور اہم لگنے لگتی ہیں۔ ایسا ہم میں سے سب کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کم ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کا علاج بتایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ آدمی کے دل کی دنیا جب تک نہ بدلے، اس کے اعمال میں، اس کے کام میں کوالٹی پیدا نہیں ہوتی، مٹھاس پیدا نہیں ہوتی، ایمان کی لذت اس کو نہیں آتی، دنیا میں اس کو رونق نہیں محسوس ہوتی، اچھے کام کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ ہم تمام نمازیں پڑھتے ہیں، آج ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ اچھی کس کی نماز تھی؟ جس کا دل اچھا تھا، جس کے دل کی دنیا بدلی ہوئی تھی، جس کے اندر اخلاص زیادہ تھا، جس کے اندر خشوع و خضوع زیادہ تھا، جو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے احساس میں ڈوب کر کے جس نے نماز پڑھی، اس کی نماز اللہ رب العزت کو زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کو ایسا دل چاہیے جو صرف اسی کی طرف مائل ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جب بیٹے کام نہیں آئیں گے، اولاد کام نہیں آئے گی، نہ مال کام آئے گا، آدمی کا جو دل ہے، اور وہ دل قلب سلیم، ساری بیماریوں سے محفوظ دل، ریاکاری سے، غیبت سے، حسد سے، چغلی سے، وساوس سے، کبر سے، ان ساری بڑی بیماریوں سے محفوظ دل جو قلب سلیم کی شکل میں ہوگا، اللہ رب العزت اسی کو ویٹ دیں گے، اسی کو اہمیت دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم تمام کو تو بہت پہلے بتا دی تھی کہ سنو، تمہارا جو جسم ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس خاص بات ایک ہی ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ دل کی فکر کیا کرو، دل کو ٹرانسپیرنٹ رکھو، دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت، اس کی خشیت ہو، دل کے اندر آخرت ہو، اس کی فکر کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دل ہے ہمارا، یہ اللہ رب العزت کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبہ او یصرفہ حیث یشاء، جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر لے کے چلا جاتا ہے۔ بندے مومن کو توفیق مانگنی چاہیے کہ میرے مالک میرے دل کو اچھے کاموں کی طرف موڑ، نیک کاموں کی طرف موڑ، اپنی اطاعت کی طرف موڑ۔ بندہ جب بھی اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ میرے مالک میرے دل کو اچھا بنا دے، تو اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے۔ جب آدمی کو اپنے دل کی فکر نہ ہو، اپنے دل کے بارے میں اس کو احساس نہ ہو، تو دل جدھر چاہتا ہے ادھر جاتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی کھلنڈرے دل، غافل دل، لاہی دل، اس کی پرواہ اللہ رب العزت کو نہیں ہے۔ اسی لیے وہ ہستی جس سے بہتر اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے، موڑنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ وقت کا پیغمبر جب دعا کرتا ہے اپنے دل کے سلسلے میں، تو ہم تمام کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دل کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے کہ میرے مالک وہ دل جو اس میں نرمی پیدا نہ ہو، وہ دل جس میں رقت پیدا نہ ہو، وہ دل جو بہت سارے مسائل کو دیکھ کر کے نرم نہ ہو، وہ دل جو جہنم کی تپش کو دیکھ کر کے پگھلے نہیں، تو اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ بار اللہ ہمیں دل دے دے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے۔ یہ جو دل ہے وہ عظیم ہے۔ فرمایا گیا کہ اس دل سے آدمی عقل کا کام لیتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دل کا کام بہت دوسرا کچھ ہے، عقل کا کام تو برین کا کام ہے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کیا ان کے پاس ایسے دل نہیں ہے جس سے یہ عقل کا کام لیتے؟ بہت سارے کام دل دماغ کو کرنے کے لیے دیتا ہے، جب دماغ کر کے دیتا ہے تو ڈیسیزن لیتا ہے دل۔ قرآن کہتا ہے سمجھنے بوجھنے کا کام بھی دل کرتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کیا ان کے پاس ایسے دل نہیں ہیں جو سمجھ بوجھ کا کام کرے؟ تو ہمارا جو دل ہے بہت عظیم ہے، عقل کا کام، سمجھ بوجھ کا کام، سوچنے سمجھنے کا کام، ڈیسیزن لینے کا کام، اللہ رب العزت کے لیے محبت کے جذبے سے کام کو انجام دینے کی جو کیفیت ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دل کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جسم کتنا ہی خوبصورت صحیح، تمہاری آنکھیں، تمہارا دماغ، تمہارا یہ خوبصورت جسم، تمہارے یہ ہاتھ پیر، لک تمہاری پرسنالٹی کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارا دل اتنا عظیم ہے کہ اللہ رب العزت اس میں جھانکتا ہے، اس میں یہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر ایمان کتنا ہے، اس میں محبت کتنی ہے، یہ بندہ میرے لیے اپنے دل کو کتنا تڑپا رہا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے دل کو ہم بہتر سے بہتر کریں۔ یاد رکھیے آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر دل کے اندر شرح صدر نہ ہو، اگر اسے یقین نہ ہو اللہ تعالیٰ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت پر، جنت و جہنم پر، اللہ کے سامنے پیشی پر، یہ دل ایک دم سے آمادہ نہ ہو، یقین کی حیثیت اس کی نہ ہو جائے، تو آدمی بہت سارے کام اس دنیا میں کرتا رہے گا لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دل میں شرح صدر دینے کی کیفیت اللہ رب العزت کی ہے۔ ہم اتنا پڑھیں، اتنا سمجھیں، اتنا تدبر کریں، اللہ کے احسانات کو اتنا یاد کریں کہ ہمارے دل کے اندر شرح صدر ہو جائے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العزت جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کہتا ہے؟ اس کے دل کے اندر شرح صدر عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کے دل کے اندر ساری چیزیں بہتر انداز سے آ جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم کو اپنے دل کو کھولنے کی دعا کرنا چاہیے۔ رب اشرح لی صدری، اللہ رب العزت ہمارے دل کو کھول دے اپنے دین کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی محبت کے لیے اور دین کے کام کرنے کے لیے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس جانب ہم توجہ دیں۔ ہم تمام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ٹرانسپیرنٹ ہو، ہمارے دل کے اندر آمادگی پیدا ہو جائے، ہمارا دل بدل جائے، ہمارا دل اللہ والا ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر غور کریں، اللہ رب العزت کی کائنات پر غور کریں، اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں حاصل ہو۔ اللہ رب العزت کی یہ کائنات کتنا عظیم ہے، آپ اندازہ کریں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ جو آسٹرونومی ہے جس میں اب پلینٹس ہیں، سیارے ہیں، لامتناہی ہیں، اور اس میں گلیکسیز کی تعداد بھی ملینز کے قریب ہے، اور کیسے اللہ رب العزت ان کو مینج کر رہا ہے۔ یہ دنیا، یہ گلوب جس میں ہم رہتے ہیں، یہ پوری کائنات جس میں ہم رہتے ہیں، جس کو اپنی کائنات سمجھتے ہیں، اس میں کتنی چیزیں ہیں جس پر آدمی غور کرے۔ کہا گیا ہے وحدہ لا شریک اتنا عظیم ہے کہ دنیا کے سارے پانی اور سمندر سب روشنائی بن جائیں، اور جتنے بھی اس زمین پر درخت ہیں سب قلم بنا دیے جائیں، اور ان کو 7 ٹائم ملٹیپلائی کر دیا جائے، اور اللہ رب العزت کے کلمات کو لکھا جائے تو اللہ رب العزت کے کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا۔ یہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اتنا عظیم ہے ہمارا خالق، جتنی اچھی معرفت ہوگی، جتنا اچھا علم ہوگا، اتنی اچھا ایمان ہوگا، اتنی زیادہ دل بدلے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے اللہ رب العزت پر علم ضروری ہے، اور اس کے احسانات ضروری ہے، اور اس کی معرفت ضروری ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ علم پہلے ہے اور اللہ رب العزت پہ ایمان اس کے بعد میں ہے۔ یہ علم کے بعد جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان یہ ہے کہ میرے مالک پوری کائنات میں تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تجھ نے پیدا کیا، پوری کائنات بنائی، ساری کائنات میرے لیے بنائی،
اور یہ زندگی امتحان کی جگہ ہے، مرنے کے بعد تیرے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ تو جس کو کامیاب کر دے وہ کامیاب، جنت جسے ملے جائے وہ ابدی کامیابی اسے مل جانے والی ہے۔ ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے، اس پر یقین کتنا ہے ہم تمام کو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان دے دے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، الایمان یزداد و ینقص، ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے۔ اور بھی فرمایا کہ ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ یجدد لکم ایمانکم، تمہارے دل کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت نواز دے، تمہارے ایمان کو نیا کر دے۔ اللہ رب العزت سے محبت یہ دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے بڑی عظیم چیز ہے۔ بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، مال سے محبت، اسباب سے محبت، کیریئر سے محبت، دنیا داری سے محبت، اللہ رب العزت سے اتنا زیادہ ہم ٹوٹ کر کے محبت کریں کہ پوری کائنات میں اس سے زیادہ کوئی ہمارا محبوب نہ ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ آدمی جب محبت کے جذبے سے کام کرتا ہے تو اس میں کوالٹی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے ایمان کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ محبت کی کہی گئی ہے، اور محبت کے بعد جو چیز ہمارے دل کو پاک صاف کرتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ رب العزت کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ اپنے دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ ذکر اللہ سے بڑی اس زمین پر کوئی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ روزے اور نماز اور یہ ساری عبادات اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کو ہم جب یاد کرتے ہیں اپنے دل میں تو اللہ رب العزت ہم کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ ہم اتنے عظیم ہو جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم اللہ رب العزت کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، جب وہ کسی مجلس میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں اس کو، یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس جمعہ کے موقع پر اللہ رب العزت کو مجلس میں یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز ہمیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کر رہا ہوگا۔ یہ جو رونا ہے رات میں اللہ رب العزت کو یاد کر کے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا اور اس نے خواہشات نفس کی پیروی سے احتراز کیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ رات میں 3 بجے 4 بجے آنکھ کھلے، آدمی وضو کر کے بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے تو پیوریفیکیشن ہوتا ہے دل کا، تطہیر قلب ہوتا ہے، دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ خالیا فضرفت عیناہ، جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کر کے رو پڑے اور اس کی آنکھیں چھلک جائیں تو اس کو عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا دل پاک ہو، صاف ہو، اللہ کی محبت سے، اس کے ذکر سے بالکل آراستہ ہو، تاکہ اس دنیا میں ہمارے رونق پیدا ہو جائے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر بدلہ ملے۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ توفیق الہی کی دعا مانگا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ہمارا دل پاک صاف نہیں ہو سکتا، ہم اچھے اعمال نہیں کر سکتے اس زمین پر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم اس زمین پر اللہ کے بندے بن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر بہت ساری جو محبتیں ہیں وہ اس دل میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کی محبت آتی ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے، پھر ان سارے محبتوں کے تابع ساری محبتیں ہو جاتی ہیں اور وہ ایمان کا حصہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ان ساری باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔